حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دوسرا حصہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کنویں کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نفس تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ والد کے سامنے آہ و پکا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہ و پکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا اور بھیڑیا انہیں کھا گیا، اور آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگیں اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیص کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو قمیص کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو۔ بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہیں، اللہ کی جانب سے امداد۔ تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ ایک شخص مالک بن دبر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ بھائی کو فروخت کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلے بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ اور حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ
ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ بازار مصر میں تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ کی روایت کے مطابق بھائی قافلے روانہ ہونے تک وہاں رہے۔ کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ ابن کثیر تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک، وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام اطفیر بن روحیب اور اس کی بیوی کا نام راعیل بنت رامابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا۔ ابن کثیر تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ زلیخا کا حضرت یوسف پر فرفتہ ہونا۔ عزیز مصر حضرت یوسف کو خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا۔ لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصے گزرا تھا کہ آپ سنے شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ۔ اس حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر آئی ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جیسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا تو صورتحال واضح کر دی، بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے،
قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس یوسف کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معروف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے گواہی عطا فرمائی، اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکمانہ مشورہ دیا